إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواہ البخاری. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو تمام کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد سورہ احزاب کی اخیر کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شریعت اسلامیہ کی ذمہ داری، اس کی اہمیت اور ان کے تقاضوں کے متعلق بہت ہی پیاری بات کہی. اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑ، ان تین جگہوں کے پر پیش کیا. اب یہاں امانت سے مراد جیسا کہ مفسرین بیان کرتے ہیں شریعت اسلامیہ ہے. یہ بہت بڑی امانت، بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب اللہ نے آسمانوں کے پر، زمین کے پر امانت کو یعنی شریعت اسلامیہ کو پیش کیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ہر کسی نے انکار کر دیا کہ وہ اس ذمہ داری کو یعنی شریعت اسلامیہ کو نہیں اٹھا سکتا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے خوف زدہ بھی ہو گئے، ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یقیناً انسان بڑا ظالم، بڑا جاہل ہے. قرآن مجید نے یہاں پر شریعت اسلامیہ کی ذمہ داری کو جسے امانت سے تعبیر کیا، کہا کہ اس امانت کو، اس ذمہ داری کو اٹھانا آسان کام نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جب سے یہ ذمہ داری ڈالی گئی، یعنی آپ کو نبی بنایا گیا، اس کے بعد سے آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہو گئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں داؤں پر لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت داؤں کے پر لگ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے سب دشمن بن گئے.
کتنا عجیب و غریب معاملہ. وہ چچا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پر محض خوشخبری دینے والی حضرت ثوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے آزاد کر دیا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کیا، تب نتیجہ کیا ہوا؟ اسی چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، آپ کی دعوت میں روڑے اٹکائے، سب کچھ کیا. کتنا بڑا فرق اس امانت اور اس شریعت کی ذمہ داری کو اٹھانے کی بنیاد کے پر پیدا ہوا. اب یہاں ایک اہم بات، اللہ نے کہا کہ اسے آسمانوں کے پر، اسے زمین کے پر اور اسے پہاڑوں کے پر پیش کیا گیا، لیکن ہر کسی نے انکار کیا کہ وہ اس ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتا. یعنی شریعت اسلامیہ اتنا عظیم فریضہ ہے کہ آسمان، زمین اور پہاڑ یہ اسے برداشت نہیں کر پائے. اب اللہ نے آسمانوں کو وہ شعور عطا کیا جس کی بنیاد کے پر وہ شریعت کی ان تمام ذمہ داریوں کو سمجھ گئے، اور یہی شعور اللہ نے مٹی کے اندر، زمین کے اندر پیدا کیا، اور یہی اللہ نے پہاڑوں کے اندر بھی پیدا کیا. یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن قرآن مجید نے بیان کیا کہ اس طرح ہوا، تو ہمارا ایمان، ہمارا یقین ہے کہ ایسا ہوا اور اس کو ہم مانتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک کی بات نہیں ہے. اب اس ذمہ داری کو کس نے اٹھایا؟ انسان نے اٹھایا. اللہ نے انسانوں کے تعلق سے جو بات کہی، کہا کہ انہو کان ظلوما جہولا، کہ انسان بڑا ظالم، بڑا جاہل ہے. یہ بات اللہ نے انسان کے تعلق سے کیوں کہی؟ اس لیے کہ اس نے اس ذمہ داری کو اٹھایا، لیکن اس ذمہ داری کے تعلق سے جو اسے ادائیگی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کر پایا. اس بنیاد کے پر وہ ظالم ٹھہرا، اور اسی بنیاد کے پر وہ جاہل بھی ٹھہرا. اب یہاں جو اللہ نے انسانوں کو ظالم اور جاہل کہا ہے، یہ بات سمجھنے کے قابل ہے. اب جس کے اندر ظلم کی صفت ہوگی، اس کے اندر انصاف کی، عدلوں کی بھی صفت ہوگی، اور جس کے اندر جہالت ہوگی اس کے اندر علم کی بھی صفت ہوگی. یہ لازم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے اندر عدل کی صفت نہ ہو ہم اس کو کہیں گے وہ ظالم ہے، یا جس کے اندر علم کی صفت نہ ہو اس کو ہم کہیں گے جاہل ہے. کیا ہم ان دروازوں کو، دیواروں کو ظالم یا تو جاہل کہتے ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر نہ تو علم کی صفت ہے، نہ عدل کی صفت ہے. تو جو عدل اور انصاف اور علم کی صفت سے بہرور ہوتا ہے، اسی کے اندر ظلم بھی ہوتا ہے، جہالت بھی ہوتی ہے. یعنی بغیر علم اور بغیر عدل و انصاف کے نہ اس کے اندر ظلم کی صفت پائی جائے گی اور نہ ہی جہالت پائی جائے گی. یہ بات قابل غور ہے، سمجھنے والی ہے. یعنی انسان اگر ظالم ہے تو اس کا مطلب وہ عدل و انصاف کرنے والا بھی ہے، دونوں صفتیں اس کے اندر ہے. یہ اکثریت کی بنیاد پر کہا گیا، یعنی اکثر انسانوں نے اللہ کی شریعت کے ساتھ ظلم اور جہالت کا مظاہرہ کیا. یہ بہت اہم چیز ہے جو قرآن مجید نے بیان کی. ظلم کس بنیاد کے پر ہوگا؟ عربی زبان میں ظلم کہا جاتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے جائز اور صحیح مقام سے ہٹا کر غلط جگہ کے پر رکھنا، یہ ظلم ہے. مثال کے طور پر ٹوپی، اس کا مقام کیا ہے؟ سر کے پر پہنا جائے. اگر کوئی شخص اسے اپنے پیروں کے پر پہننے لگ جائے، ظلم ہے. یعنی کسی کے حق کو، جائز مقام کو ختم کر کے دوسری جگہ اسے استعمال کرنے کی کوشش کرنا. اصل میں شریعت اسلامیہ، دین اسلام کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ہر کسی کے حق کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. چاہے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق، اس کے بعد رسول کا حق ہوتا ہے، کتاب کا حق ہوتا ہے، ماں باپ کا حق ہے، والدین کا، اس کے بعد اپنے بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، اپنے بچوں کا، پڑوسیوں کا. یہاں تک کہ قرآن مجید نے یہ بھی حق بیان کیا کہ تمہارے بازو میں بیٹھا ہوا اگر کوئی مسافر ہے جس کے ساتھ تم سفر کر رہے ہو،
جسے صاحب الجنب کہا گیا، یعنی تمہارے بازو میں بیٹھا ہوا ساتھی، قرآن نے اس کا بھی حق رکھا، یعنی اگر وہ تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا حق یہ بنتا ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر وہ کسی جگہ اپنا سامان چھوڑ کر کسی کام کے لیے جا رہا ہے، اس کی حفاظت کرو، یا اسے کوئی پریشانی آ رہی ہے، اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرو سفر کی حالت میں۔ اسلام نے ہر کسی کا حق ادا کر دیا، ہر کسی کا حق بتا دیا، ورنہ دین اسلام کے علاوہ کسی مذہب کے اندر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ اس طرح کے حقوق بیان کے۔ جانوروں کے حق ہیں۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس گئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد ممیانے لگا۔ آپ اس کے قریب گئے، اس کے سر کے پر ہاتھ پھیرا، اس کے بعد کہا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو ایک شخص آیا، کہا کہ اللہ کا رسول میں اس کا مالک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے اتنا کام لیتے ہو جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہے، اور جتنا اسے چارے کی ضرورت ہوتی ہے اتنا چارہ تم اس کو نہیں کھلاتے، یہ مجھے شکایت کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکایت کو سنا اور اس کے بعد کہا کہ اس سے اتنا ہی کام لو جتنی اس کی طاقت ہے، اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں لینا، اور جتنی اس کی خوراک چارہ ہونا چاہیے اتنا تم دو۔ اتنا زیادہ شریعت اسلامی میں ان چیزوں کو تولا گیا ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور خلافت میں جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا گیا تو وہاں ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ جانوروں کے پر بھی نگرانی رکھی جائے، کہ جانور جتنی طاقت رکھتا ہے اتنا ہی بوجھ اس کے پر لادا جائے گا، اس سے زیادہ اگر کوئی جانور کے پر بوجھ لاتا ہے تو اس کے پر فائن لگایا جائے گا، جرمانہ لگایا جائے گا۔ یہ ہے شریعت اسلامیہ۔ حقوق، بغیر حقوق کے معاملات نہیں ادا ہو سکتے۔ اب یہاں شریعت نے دونوں طرف سے معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ کیسے؟ حقداروں کے بارے میں کہا کہ تم اپنا حق ادا کرو، تمہاری جو ذمہ داری ہے، اور مطالبہ کرنے سے منع کیا۔ اسلام مطالباتی دین نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے تعلق سے بھی کہا کہ ان لوگوں کے تعلق سے جب شکایتوں کے بارے میں باتیں ہوئی، کہا کہ اگر وہ اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نہیں نبھاتے تو تمہیں اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھانا ہے، ان کے خلاف خروج نہیں کرنا ہے، بغاوت نہیں کرنا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں ان ساری چیزوں کے بارے میں سخت قوانین ہیں۔ ہاں الا یہ کہ تم اگر کفر صریح، کفر بواہ دیکھتے ہو، کھلا ہوا کفر، تب تمہیں اجازت ہے کہ ان کے خلاف تم بغاوت کر سکتے ہو، لیکن جب تک وہ نماز کو قائم کریں اور دیگر معاملات کو ادا کر رہے ہیں، کفر صریح ان لوگوں کے اندر نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر تم ان کے خلاف خروج نہیں کر سکتے۔ ہر جگہ آپ کو حقوق ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے، ایک صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان لی قرابہ، اللہ کا رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں، اصلہم ویقطعونی، میں ان لوگوں سے رشتہ داریاں جوڑتا ہوں اور مجھے وہ کاٹ دیتے ہیں، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میں ان لوگوں کے ساتھ بردباری کا، نرمی کا مظاہرہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کا، نادانی کا برتاؤ کرتے ہیں، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُصِفُهُمُ الْمَلَّ، کہ اگر بات ویسی ہی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے، یعنی تمہاری بات کے اندر سچائی ہے، تو ایسی صورت میں گویا کہ تم ان لوگوں کے پر گرم و راکھ مل رہے ہو، یعنی انہیں رسوا کر رہے ہو۔ تم اپنی ذمہ داری، اپنے فریضے کو نبھا رہے ہو، لیکن وہ لوگ نہیں نبھا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں تم ان لوگوں کے پر گرم و راکھ کو مل رہے ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، کہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار فرشتہ ہوگا،
اگر تم اپنی اسی حالت کے پر قائم رہو گے، یعنی تم رشتہ داری کو جوڑتے رہو گرچہ وہ کاٹتے رہیں، تم ان لوگوں کے ساتھ بردباری کا مظاہرہ کرتے رہو گرچہ وہ تمہارے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کریں، اور تم ان کے ساتھ احسان کرتے رہو گرچہ وہ تمہارے ساتھ برائی کریں۔ یہاں ایک اہم بات اس حدیث کے اندر جو معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ اگر عالم الغیب ہوتے تو یہ بات کیوں کہتے کہ اگر تمہاری بات سچی ہے، جو کہہ رہے ہو ویسا ہی ہے۔ آپ کو تو پتا ہوتا عالم الغیب ہونے کی بنیاد پر کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو۔ یہ نہیں کہتے کہ اگر سچائی ہے، جسے معلوم ہے وہ کیوں کہے گا کہ اگر سچائی ہے؟ یہ وہ کہے گا جس کے علموں میں باتیں نہ ہو، جو بات وہ بیان کر رہے ہیں اس کے پر سے آپ نے کہا۔ اور اس حدیث کو بیان کرنے کا میرا مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا کہ تم اپنی فریضہ، اپنی ذمہ داری کو نبھاتے رہو، تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں تمہیں نہیں سوچنا ہے۔ اسلام اپنی ذمہ داری، اپنے فریضے کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، مطالباتی دین نہیں ہے کہ مطالبہ کیا جائے وہ میرا حق نہیں ادا کر رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم مطالبہ کرتے رہ گئے ہیں۔ باپ کو شکایت ہے اپنے بیٹے سے کہ وہ میری ذمہ داری، میرے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، وہ میری باتیں نہیں مانتا، میں جیسے کرتا ہوں ایسا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ بیٹے کو اپنے باپ سے شکایت ہے، بھائی کو بھائی سے شکایت ہے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، پڑوسی کو پڑوسی سے، رشتہ دار کو رشتہ دار سے، دوست کو دوست سے۔ ہر کوئی مطالبہ کرنے کے لیے رکا ہوا ہے، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میرا فریضہ، میری ذمہ داری کیا ہے جسے میں ادا کروں۔ اسلام مطالباتی دین نہیں ہے۔ آپ نے کہا تم جو کام کر رہے وہ کرتے رہو گرچہ وہ تمہاری اچھائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں، تمہیں اپنا فریضہ، اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھانا ہے۔ اگر ہر کوئی اپنے بارے میں یہ سوچنے لگے کہ میرا کیا حق نکلتا ہے کہ میں جو ادا کر سکوں، تو معاملہ ہی بن جائے گا، کہیں کسی قسم کا بگاڑ نہیں ہوگا۔ بگاڑ اس بنیاد کے پر پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم مطالبہ کرنے لگتے ہیں، مطالبات کی بنیاد کے پر بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے فریضے اور ذمہ داری کو ادا کرنے لگ جائیں تو مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے اور کسی بھی قسم کے تنازع سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مسلم کی ہی روایت، وہ آ کر کیا سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ما حق زوجتی احدنا علی، کہ اللہ کا رسول یہ بتائیے کہ ہم میں سے ہماری بیویوں کے پر ہمارے کیا حقوق نکلتے ہیں، یعنی جو ہماری ذمہ داری جس کو ہم کو ادا کرنا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا رسول یہ بتائیے کہ بیویوں کے کیا حق ہے جو وہ ہمارے تعلق سے ادا کریں، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، بلکہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمارے کیا حقوق ہے جو ہم اپنی بیویوں کے ساتھ ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت، دو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا۔ کہا کہ جو کھانا تم کھاتے ہو یعنی تمہاری اپنی حیثیت کا ہے وہ کھانا اسے کھلاؤ، یعنی بیوی کی حیثیت نہیں بلکہ شوہر کی حیثیت دیکھی جائے گی کہ اس کی طاقت کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر شوہر غریب ہے یا تو متوسط کلاس کا ہے، مڈل کلاس کا ہے، اور بیوی انتہائی مالدار طبقے سے تعلق رکھتی ہے، اس کے رہنے سہنے کا انداز انتہائی اونچا ہے، عالی شان ہے، تو وہ اپنے عالی شان رہن سہن کے مطابق شوہر سے مطالبہ نہیں کر سکتی ہے کہ تم میرے اپنے اسٹینڈرڈ اور کلاس کے مطابق کھانا دو، کپڑے پہناؤ، نہیں، بلکہ شوہر کی حیثیت کی بنیاد کے پر اس کو چیز عطا کی جائے گی۔ اسی طرح اگر شوہر انتہائی امیر و کبیر ہے اور بیوی کسی غریب گھرانے کی ہے تب کوئی مسئلہ نہیں، شوہر اپنی حیثیت کے مطابق بہتر سے بہتر جو اس کی طاقت ہے، جو اس کی استطاعت ہے، اس کے اعتبار سے کپڑے دے گا، کھانا کھلائے گا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت، جیسا تمہاری طاقت ہے ویسا کھانا کھلاؤ اور جیسی تمہاری حیثیت ہے اس کے مطابق انہیں کپڑے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں سے منع کیا، تین باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ کون سی تین باتیں تھی؟
ولا تضرب الوجہ، کہ کبھی ضرورت پڑ بھی جائے مارنے کی تو چہرے کے پر مت مارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے پر مارنے سے منع کیا، یہاں تک کہ اگر دو لوگوں کا جھگڑا بھی ہو جائے ایسی صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تم ایک دوسرے کے چہرے کے پر مت مارنا۔ لیکن ہمارے ہاں بڑا عجیب و غریب المیہ ہے، جہاں جھگڑا ہوتا ہے سب سے پہلا اٹیک چہرے کے پر کیا جاتا ہے، جبکہ شریعت نے ناچاقی، تنازع اور معاملہ اگر لڑائی جھگڑے کی نوبت تک پہنچ جائے اس کے بعد بھی منع کیا کہ تم چہرے کے پر مت مارنا۔ یہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے، خاص طور سے ماں باپ کا بھی، کہ وہ اپنے بچوں کے پر اگر دیکھتے ہیں کہ شرارت کر رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے سیدھا چہرے کے پر تھپڑ مارتے ہیں۔ شریعت میں تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں ہے، نہ بیوی شوہر کو اجازت ہے کہ بیوی کو مارے، اور نہ لڑائی جھگڑے کے اندر، نہ عام حالات میں ماں باپ کو اجازت ہے کہ وہ اپنے بچوں کے پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے چہرے کو ٹارگٹ کریں، نہیں مار سکتے۔ یہ عمومی غلطیاں لوگ کرتے ہیں۔ کہا کہ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، چہرے کے پر مت مارنا۔ چہرہ یہ انسان کا اشرف ترین مقام ہوتا ہے، اعلیٰ ترین صلاحیتیں اللہ نے چہرے کے اندر رکھی، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، سونگھنے کی، سوچنے سمجھنے کی، ساری اعلیٰ ترین صلاحیتوں کو اللہ نے چہرے کے اندر لا کر جمع کر دیا ہے، اور انسان عمومی طور کے پر چہرے کے پر پڑنے والی مار کو نہیں بھولتا، برداشت نہیں کرتا۔ یہ اس کی ذات کا، اس کی انا کا اور اس کی غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے، اسے برداشت نہیں کرتا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے پر مارنے سے منع کیا۔ اس سے اصلاح ہونے کے بجائے انتقامی کاروائی، مزید بگاڑ، یا اگر چہرے کے پر کسی نازک جگہ کے پر ہاتھ لگ گیا تو پھر انسان کے لیے کوئی بڑی بیماری کے پیدا ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے، اس لیے منع کیا۔ اس کے بعد یہ تو مارنے والا فعلی کام تھا، یعنی جو کام تمہیں کرنا نہیں کرنا ہے اپنے ہاتھوں کے ذریعے منع کیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا وَلَا تُقَبِّ، اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھنا ہے، اپنے ہاتھوں کو بھی قابو میں رکھنا ہے، زبان کو بھی۔ وَلَا تُقَبِّ، اسے برا بھلا مت کہنا۔ عمومی طور کے پر کیا ہوتا ہے کہ اگر بہو بیاہنے کے بعد کسی گھر کے اندر جاتی ہے، ایک تو سب سے بڑی اس کی قربانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا گھر بار، ماں باپ، سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر محض اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے شریعت اسلامیہ کی پابندی کرتے ہوئے وہاں سب کچھ قربان کر کے آتی ہے۔ ایسے میں اس کا عزت و احترام کیا جائے، اس کی توقیر کی جائے، اسے اپنے گھر کے فرد کی حیثیت کے اعتبار سے اچھے رویے کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کی جائے۔ یہ نہیں کہ ہم نے نوکرانی لائی ہے، وہ بہو ہے، جس طرح گھر کے عام افراد ہیں اور ان لوگوں کے حقوق ہے وہی اس بہو کے بھی حقوق ہے۔ وَلَا تُقَبِّ، اسے برا بھلا مت کہنا۔ اگر وہ آنے کے بعد کھانا پکانے میں کچھ غلطیاں کرتی ہے، فوری طور کے پر تانے، عمومی طور کے پر نند دیتی ہے، ساس سناتی ہے، دیگر لوگ سناتے ہیں۔ اسلام میں ان ساری چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دراصل ہماری سماجی برائیاں ہیں جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وَلَا تُقَبِّ، برا بھلا مت کہو، اسے تانے مت دو، اور اسے ٹیڑھی تباڑی بات مت کہو، ٹارچر کرنے کی کوشش مت کرو، اصلاح کرنے کی کوشش کرو کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی ہے، آئندہ اس کو درست کر لینا۔ یہاں پر جہاں ذرا سی غلطی ہوئی تو فوری طور کے پر تانے دینا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ تیرے ماں باپ نے تجھ کو یہ سکھایا ہے، یہی سیکھ کر آئی ہے، یہی تیرا قرینہ ہے۔ اس طرح کی باتیں کہہ کر ذہنی طور کے پر اسے ٹارچر کیا جاتا ہے، معذور کیا جاتا ہے۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ شوہر جو کہ بیوی کا ذمہ دار ہے اسے اجازت نہیں ہے تو پھر ساس جو کہ یہ اتھارٹی نہیں رکھتی، نندوں کو یہ اتھارٹی نہیں ہے شرعی اعتبار سے، تو انہیں یہ بات کہنے کی کسی بھی طرح سے اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ناچاکی اور بڑھ جائے، طلاق تک کی نوبت بھی آ جائے، طلاق دینا بھی پڑ جائے، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، تو اسے اپنے گھر میں ہی چھوڑنا۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ طلاق رجعی یعنی پہلا اور دوسرا طلاق، جس میں شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے
کہ عدت کے اندر وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے اور اسے اپنی زوجیت کے اندر بحال رکھے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ بیوی اپنے شوہر کے گھر پر رہے گی، تبھی رجوع کا امکان پیدا ہوگا۔ اگر وہ اپنے شوہر کے گھر کے باہر چلی گئی کہیں اور، تو رجوع کا امکان نہیں ہوگا، اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ناچاکی ہو جائے، طلاق دینے کی نوبت بھی آ جائے یا نہیں بھی نوبت ہو، تو ایسی صورت میں اسے اس کے مائکے نہیں بھیجنا ہے، کسی اور کے گھر نہیں بھیجنا ہے، بلکہ اپنے گھر میں ہی رکھنا ہے تاکہ اصلاح کے مواقع ہوں۔ کسی نہ کسی موڑ کے پر شوہر کا دل پسیجے گا اور معاملات کی اصلاح ہو جائے گی، تو شریعت نے اسے اپنے گھر میں ہی رکھنے کی اجازت دی، باہر نکالنے کی نہیں۔ یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے مسلم کی 2 روایتیں پیش کی، اس کے پیش کرنے کا میرا مقصد یہی تھا کہ شریعت ہمیں مطالباتی مسلمان نہیں بناتی۔ مطالبہ کرو، میرا یہ حق ادا کرو، میری یہ ذمہ داری، میری یہ خدمت انجام دو، یہ مطالبات، مجھے اہمیت دو، مجھے عزت دو، میرا احترام کرو، میری بات سنو، میں جو مشورہ دے رہا ہوں وہی مان جاؤ، نہیں۔ اپنے آپ کو منوانے کی کوشش مت کرو، بلکہ دوسروں کو ماننے کی کوشش کرو، دوسروں کے کئی بہتر طریقے سے پیش آنے کی کوشش کرو۔ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ اسلام مطالباتی دین نہیں ہے، بلکہ اپنے حقوق اور واجبات کو سمجھ کر اسے صحیح طور پر ادا کرنے والا اور اس کی تلقین کرنے والا دین ہے۔ یہ بات ہر مسلمان کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ یہی دراصل ظلم ہے کہ بندہ اپنے حقوق کو نہ جانے، اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھے۔ چاہے اگر وہ امیر ہے، حاکم ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ رعایا کے تئیں اللہ نے جو ذمہ داری اس کے پر رکھی ہے اس کو سمجھے، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اپنے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کی طرح، اپنے آپ کو حضرت عمر فاروق کی طرح، اپنے آپ کو عثمان غنی، حضرت علی، خلفائے راشدین کی طرح بنانے کی کوشش کرے۔ اپنی ذمہ داری، اپنے فریضے کو سمجھے، ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ رعایا کی ذمہ داری ہے کہ اپنے حقوق، اپنے واجبات کو ادا کریں۔ وہ امراء حکمہ کے پیچھے نہ پڑے، وہ یہ نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کرتے، ان کی شکایتیں اور ان کے خلاف بغاوت کا ماحول نہیں۔ یہ ساری شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے مسائل حل ہونے کے بجائے مسائل مزید پیدا ہوتے ہیں، پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ ظلم ہے۔ اپنے آپ کو ظالم مت بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ورنہ یہ ظلم قیامت کی تاریکیوں کا، اندھیروں کا سبب بن جائے گا۔ قیامت کے دن جہاں بے لاگ انصاف ہوگا، اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہے تو اللہ اسے بغیر سینگ والی کو سینگ دے گا تاکہ وہ اپنا انتقام لے۔ تو پھر ہم جیسے سمجھدار، شریعت کے مکلف مسلمانوں کے لیے معاملہ کتنا سخت ہوگا کہ اگر ہم نے اپنے کسی بھائی کے پر، یا شوہر نے بیوی کے پر، بیوی نے شوہر کے پر، ماں باپ یا کسی بھی تعلق سے ہم نے ظلم کیا، زیادتی کی، اپنے حقوق کو نہیں ادا کیا، کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہماری ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا، دوسروں کی ذمہ داری کے بارے میں نہیں۔ اگر ہم رعایا ہیں تو اللہ تعالی ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا، حاکم کے بارے میں نہیں۔ حاکم سے حاکم کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں، تو اللہ ہم سے اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں، ہمارے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری اور اپنے فریضے کو انجام دیا یا نہیں، اپنی خدمات صحیح طور پر انجام دی کہ نہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کے قابل ہے۔ اپنے حقوق، اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہی ظلم ہے کہ بندہ عدل نہ کرتے ہوئے، عدل یہ ہوگا کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر صحیح طور پر ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ نبھائیں۔ اس کے بعد قرآن مجید نے کہا جہالت۔ آج جہالت اتنی عام ہے، میں نے ایک روایت آپ کے سامنے بخاری کی پیش کی، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کس بارے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، عظمت، جلالت، کبریائی، اس کے اسماء و صفات کا علم کس کو ہے؟
اگر علم ہوتا تو آج یہ مزاروں کے اڈے آباد نہیں ہوتے، لوگ ان مزاروں کے پر اللہ کے در کو چھوڑ کر مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے نہیں جاتے۔ یہ جہالت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی موتی ہے، عطا کرنے والا، اسے چھوڑ کر ہم ایک دربار کے پر جا رہے ہیں جو خود ہماری دعاؤں کا محتاج ہے۔ اگر ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں تو اس کے معاملات آسان نہیں ہوں گے، اس کے درجات بلند نہیں ہوں گے۔ شریعت ہمیں مزاج جو بنا کر دی ہے کہ زندہ یہ مردوں کا محتاج نہیں ہے بلکہ مردہ یہ زندوں کا محتاج ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ شریعت یہ مزاج ہمیں عطا کی ہے، تو یہ جہالت ہے۔ شریعت کا علم نہیں، نماز کا علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ دیکھیے کہ نماز میں کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے، جہالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیء صلاۃ، اکثر اس روایت کو میں بیان کرتے رہتا ہوں، ایک صحابی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، آپ نے کیا کہا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ وہ نماز پڑھے تھے لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی وہ نماز تم نے نہیں پڑھی جو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ چپ چاپ گئے، نماز پڑھی، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ تیسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول، نماز پڑھنے کا وہ طریقہ جو میں جانتا تھا میں نے پڑھا، اب آپ مجھے بتائیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا پورا طریقہ انہیں بتایا۔ تو علم نہیں ہے تو نمازیں رائگاں ہو جائے گی جہالت کی بنیاد کے پر۔ علم اگر نہیں ہے تو رمضان المبارک کے روزوں میں ہم غلطیاں کریں گے، خطائیں کریں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کی ضرورت کتنی ہے تاکہ ہماری نماز صحیح ہو، ہماری زکوٰۃ صحیح طور پر نکلے، ہمارے روزے صحیح طور کے پر ہوں اور اللہ کے ہاں شرف قبولیت کا مقام حاصل کرے۔ یہ جہالت ہے جو عام ہوتی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاع، اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ ہمارے سینوں سے علم کو چھین لے۔ یعنی ایک آدمی عالم تھا، اب صبح اٹھنے کے بعد پتا چلا کہ اس کا پورا علم غائب ہو گیا، نہیں، ایسے اللہ علم کو نہیں اٹھائے گا۔ وَلَكِنْ يَقْبِضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، بلکہ یہ علماء کے اٹھانے کے ساتھ اٹھائے گا، یعنی علماء اس دنیا سے جاتے چلے جائیں گے اور اس کے بعد علم کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا۔ علم حالانکہ کتاب و سنت کی شکل میں محفوظ ہے لیکن اس علم کو عوام تک لانے والے علماء ہیں۔ جب عوام علماء ہی نہیں رہیں گے تو عوام تک شریعت کا، کتاب و سنت کا علم کیسے پہنچے گا؟ عقیدے کا، منہج کا، تاریخ کا، شرعی احکامات کا علم بغیر علماء کے ذریعے امت تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو علماء عطا کیے۔ قدر کیجئے، اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو دراصل ہم شریعت کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بغیر عالم کے شریعت تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ ذریعہ ہے، واسطہ ہے اللہ کے دین تک پہنچانے کا۔ یہ محافظ ہے ہمارے عقیدے کے، یہ محافظ ہے ہمارے نمازوں کی صحت کے، یہ محافظ ہے ہمارے احکام و مسائل کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علماء کے قبض کرنے کے ساتھ، یعنی علماء کو موت دے دے کر علم کو اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ حتی اذا لم یبقی عالما، جب کوئی عالم باقی نہیں بچے گا، اللہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے اور اس کے بعد اسے فتوے پوچھیں گے۔ فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ آج ہمارے درمیان ایک بڑا مسئلہ یہ بھی پیدا ہو گیا کہ جو شریعت کے اندر مہارت نہیں رکھتے ہیں، مسائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مہارت ہے نہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود بھی بغیر شرعی علم کے، بغیر دلیل کے فتویٰ دیتے ہیں، گمراہ خود بھی ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو چند دوائیوں کے بارے میں علم ہو گیا، چند میڈیسین کے بارے میں علم ہو گیا، تو کیا آپ ایک میڈیکل کھول کر بیٹھ جائیں گے؟ نہیں کھول سکتے، اس لیے کہ ایسا کرنے سے آپ لوگوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے۔ تو جو شریعت کا تھوڑا سا علم رکھتا ہے، چند مسائل کے بارے میں، چند کتابوں کے بارے میں علم رکھتا ہے، یہ مفتی بن کر لوگوں کے سامنے آئے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ گمراہ کرے گا لوگوں کو، غلط سلط فتوے دے گا۔
ایک ایسے شخص کے بارے میں مجھے افسوس ہوتا ہے. ایک بندہ نوجوان بچہ تھا. اب مسجد کے امام ہیں، ٹھیک ہے، ایک حافظ ہے تو لازم نہیں ہے کہ وہ عالم بھی ہو. فتویٰ پوچھ لیا. اب وہ حضرت کو بھی بڑا چسکا تھا جواب دینے کا، اور اپنے آپ کو بڑا غرور تھا چند کتابیں پڑھنے کے بعد کہ میں بڑا عالم ہوں. جیسے ہی ایک فتویٰ پوچھا، سوال کیا بچے نے کہ یہ بتائیے رضاعت کتنی مرتبہ دودھ پینے کے بعد ثابت ہوگی؟ رضاعت یعنی بچہ اپنی ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پیتا ہے، اسے رضاعت کہا جاتا ہے. اپنی ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پینا. تو یہ رضاعت کتنی مرتبہ سے ثابت ہوگی کہ ہاں یہ کسی اور عورت سے دودھ پیا ہوا ہے؟ کتنی مرتبہ ثابت ہوگا شرعی اعتبار سے کہ یہ اس کی رضائی یعنی دودھ پلانے والی ماں بن گئی ہے؟ اس امام صاحب نے کہا کہ ایک آدھ مرتبہ بھی پی لے تو چل جاتا ہے. اب سوال کرنے والا اہل حدیث تھا. اس نے کہا کہ دلیل کیا ہے؟ آپ کے بولنے سے ہم تھوڑی مان لیں گے، آپ دلیل دیجئے. کہا کہ دلیل دیکھ کر بتاتا ہوں. یہ ایک امام صاحب کا معاملہ. یعنی جب تمہیں دلیل کا علم نہیں ہے، حدیث پتہ نہیں ہے، تو یہ فتویٰ دینے کی ضرورت کیا ہے کہ ایک آدھ مرتبہ پینے سے بھی چل جائے گا؟ جبکہ ترمذی کی بالکل واضح روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ شرائط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، رضاعت کب ثابت ہوگی؟ 5 مرتبہ اپنی ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پیا جائے. دوسری شرط کہ وہ 2 سال کی مدت کے اندر ہو. اگر بچہ 2 سال کا ہونے کے بعد پیتا ہے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، چاہے وہ 5 کے بجائے 10 مرتبہ پی لے، نہیں ثابت ہوگی. اس لیے کہ 2 سال کی مدت کے اندر ہی یہ حکم ثابت ہوتا ہے. اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی کہ اتنا پینا چاہیے جس سے اس کا پیٹ بھر جائے، یہ نہیں کہ 1-2 مرتبہ چوس لینے کے بعد وہ رضاعت ثابت ہو جائے گی. یہ 3 شرطیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اس کے بعد یہ رضاعت ثابت ہوگی اور وہ اس کی رضائی ماں بنے گی. فتویٰ دینے والا دے کر نکل گیا. یہ ذمہ داری ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر کوئی ہم سے حلال و حرام کے بارے میں سوال کرتا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ کہیں ہم کسی طرح سے غلط بیانی نہ کریں یا کسی جگہ پر خطا نہ کر جائیں، چوک نہ جائے. اب یہاں علم نہیں ہے، چند کتابیں پڑھ لیے، یا علامہ ابن قیم ہے، علامہ ابن تیمیہ، ان کے چند اقوال معلوم ہو گئے، فتویٰ دینا لگ جاتے ہیں، بڑی بڑی باتیں آ کر بیان کرنا شروع کرتے ہیں. نہیں، جب تک پختگی نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، تب تک شرعی مسائل کے بیان کرنے کی اجازت نہیں. یہ دراصل پختہ علم ماہر علماء کرام جو فتوے کی مسند کے پر براجمان ہونے کے قابل ہوتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں. ہر کسی ایرے گہرے کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ شرعی مسائل کے بارے میں زبان کھولنے لگے. یہ جو سند ہے، مدارس سے فراغت ہے، یہ اہمیت رکھتی ہے کہ ہاں یہ اتنا پڑھا ہے، اس کے اندر اتنی قابلیت ہے. یہ سندیں اہمیت رکھتی ہیں، بغیر سند کے معاملہ بننے والا نہیں ہے. غیر عالم مسائل پیدا کرتا ہے، مسائل حل نہیں کرتا. اگر ایک ڈرائیور جو تھوڑی دور کے پر گاڑی چلانے اسٹارٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسے آپ بھیڑ بھاڑ میں ہائی وے کے پر برق رفتاری کے ساتھ گاڑی چلانے کے لیے دے دے، نتیجہ کیا ہوگا؟ گاڑی کو بھی ایکسیڈنٹ کے ذریعے تباہ کر دے گا، خود بھی برباد ہوگا، اور اس کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ایکسیڈنٹ اور حادثے کا شکار ہوں گے. تو یہ مسائل پیدا کرتے ہیں. شریعت بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے پہاڑوں کے پر، زمین کے پر، آسمانوں کے پر پیش کیا، کسی نے نہیں اٹھایا. ہر کسی نے ڈر کے مارے انکار کر دیا کہ اللہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے، لیکن انسان نے اسے اٹھایا. اب اٹھایا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے عدل کے ساتھ، علم کے ساتھ اسے نبھانے کی کوشش کرے. اگر وہ عدل نہیں کرتا ہے، علم سے کام نہیں لیتا ہے، جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے قابل گرفت بات ہوگی. تو یہ ظلم اور جہالت انسان کے لیے بہت ہی بڑی تباہی کا پیغام لاتی ہے. ظلم کی بنیاد کے پر وہ اللہ کے ہاں قابل گرفت ہوگا،
اور علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، نہ اس کی نماز صحیح ہوگی، نہ اس کا عقیدہ صحیح ہوگا، نہ دیگر صحیح چیزیں صحیح ہو سکتی ہے، نہ وہ تقدیر کے بارے میں صحیح علم رکھے گا، نہ فرشتوں کے بارے میں، نہ اللہ کی کتاب کے بارے میں۔ جب علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا؟ اس لیے کہ عمل کے لیے علم ضروری ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلا باب قائم کرتے ہیں کتاب العلم، علم کے بارے میں، اس لیے کہ بغیر علم کے آپ کیسے جانیں گے شریعت اسلامیہ کو؟ یہ راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، پہلے یہ علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے بعد اپنے لیے اور مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اس لیے کہ جب ہمیں اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو کیسے ہم مانگے کہ اللہ کتنا بخشنے والا، کتنا عطا کرنے والا، کتنا معاف کرنے والا ہے؟ تو پہلے علم حاصل کرنا ہوگا کہ اللہ کتنا بخشتا ہے، کیسے بخشتا ہے، کن صورتوں کے اندر اللہ بخش دیتا ہے، کن گناہوں کو بخشتا ہے۔ کیا ہم نے اگر اپنے بھائی کے پر ظلم کیا، یا اپنے ماں باپ کے حقوق کے پر ظلم کیا، زیادتی کی، یا کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیا، یا ہم سودی لین دین کے اندر ملوث ہے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر تجارت کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا؟ نہیں، اللہ صرف اس کے اپنے حقوق کو معاف کرے گا۔ بندوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کے حوالے کیے جائیں گے، اور بندہ کسی سے ایک نیکی بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ آیت بہت اہمیت رکھتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا کہ اللہ علم کو علماء کے ذریعے اٹھائے گا، تو یہ علم کی اہمیت بتاتی ہے، اور علماء کی اہمیت کہ شریعت کی جانکاری، شریعت کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ معنویت رکھتا ہے، تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے۔ علم صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا، اگر علم صحیح نہیں ہے تو عمل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ لازمی بات ہے، غلط علم غلط راستے کی طرف، غلط اعمال کی طرف، غلط عقائد کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جنہیں یہی نہیں پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ نہیں ہے علم، جہالت ہے، اتنی بڑی جہالت کہ اللہ ہی کے بارے میں علم نہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش کے پر بلند ہے، اللہ عرش کے پر قرار پکڑے ہوئے ہے۔ یہ قرآن ہمیں عقیدہ بتاتا ہے۔ بغیر علم کے ہمیں تو اللہ کے بارے میں بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ کہاں ہے، اللہ کے اسماء و صفات کیا ہے، وہ سمیع ہے تو کیسے سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہے، اللہ کی بصارت دیکھنے کا عالم کیا ہے، وہ بصیر ہے تو یہ ساری چیزیں علم کی بنیاد کے پر حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت میں علم کو بہت اہمیت دی گئی، اس لیے کہ صحیح علم یہ ہمیں صحیح عمل کی طرف لے کر جاتا ہے، اور غلط علم غلط راستے کی طرف۔ کتنے لوگ ہیں جو زندگی بھر نماز پڑھنے کے بعد بھی انہیں یہی علم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی تھی۔ جب نہیں علم ہوگا تو پڑھیں گے کیسے؟ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا علم نہیں، انہیں اللہ کی معرفت نہیں، اللہ کے بارے میں علم نہیں، تو کیسے ساری چیزوں کی اصلاح ہوگی؟ لہذا اللہ نے جو شریعت کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں کے پر رکھی ہے، اسے ظلم اور جہالت کی بنیاد کے پر ضائع اور برباد کرنے کی کوشش نہ کرے، واللہ اللہ کے یہاں پر باس پرس ہوگی، سوال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں عادل بنائے۔ اللہ نے جو بھی ذمہ داریاں، جو حقوق ہمارے پر عائد کیے ہیں، ان تمام فرائض اور ذمہ داریوں کو سمجھ کر اسے کما حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں شریعت کا صحیح علم عطا کر، اور اس صحیح علم کی بنیاد کے پر ہمارے اعمال کو بھی صحیح بنا دے، درست بنا دے، ہماری نیتوں کی اصلاح فرما، ہمارے معاملات کی اصلاح فرما، ہر طریقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق دے، ہر قسم کے شرک و بدعات اور خرافات سے، گمراہیوں سے اور شبہات و شہوات کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھ، جب تک دنیا میں رکھ، اسلام کے پر اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔